वेलकम बैक। इंटरनेशनल अफेयर्स के बाद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, पाकिस्तान की जो मईशत की सूरत हाल है और मुतवक्को बजट, क्या उसके अंदर अवाम के लिए भी कुछ उसमें रिलीफ नज़र आ रहा है या अवाम के लिए सख्तियाँ ही सख्तियाँ हैं? इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात हैं जनाब नईम सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त मुआशी दबाव देखने में आ रहा है और सारी ज़िम्मेदारी आपने हरमज़ और इस जंग पे डाली जा रही है कि उसकी वजह से सब कुछ है। जबकि पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो 62% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई। हमारे हमसाये में देखें, इंडिया में 3%, बांग्लादेश में 14.5% इस रेशो से बढ़ाई गई। क्या ये सारा जंग का दबाव पाकिस्तान पे ही आना था? दूसरा ये है कि आने वाले बजट में आप क्या देख रहे हैं कि कोई अवाम के लिए रिलीफ नज़र आ रहा है या इसी तरह की सूरत हाल है, दबाव ही दबाव है? बहुत शुक्रिया आदिल चौधरी साहब। देखिए, बात यह है कि बजट तो अब एक फॉर्मेलिटी रह गई है जो कि हर साल असेंबली में पेश किया जाता है। बेसिकली आप देखते हैं कि पूरे साल में हर महीने किसी न किसी चीज की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं। कभी गैस की बढ़ रही होती हैं, कभी पेट्रोल की बढ़ रही होती हैं, कभी बिजली की बढ़ रही होती हैं। अभी आपने देखा रिसेंटली गवर्नमेंट ने 46 या 42 रुपए जो है बिजली की कीमत में इजाफा कर दी है। जी जी। अब ये जंग जो है ईरान अमेरिका की जंग है, ये तो बेसिकली एडिंग फ्यूल ऑन द फायर वाली कहानी है। कि जो रही सी कसर रही थी वो हमारी क्या बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा झटका लगा इससे। और जब ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो एक ऐसी चीज होती है जो पूरी दुनिया में बराबर का हर कंट्री को उसके प्रोरेटा जो जीडीपी है उसके हिसाब से इफेक्ट करता है। आपने देखा कि इस जंग जो हुई है, इस जंग में सबसे ज्यादा शोर इस वक्त अमेरिकन अवाम खुद डाल रही हैं कि ये हमारे मुल्क में बड़ी महंगाई होगी, इस जंग को खत्म करो। इसी तरह यूरोपियन देखा कि जैसे ही हरमुज स्ट्रेट ऑफ हरमुज की बंदिश हुई है तो हर तरफ जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस बढ़ना शुरू होगी। और जब ये बुनियादी नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्री है, बेसिकली बुनियादी नेसेसिटी है फॉर एवरी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, जो ये जो गैस या एनर्जी है, तो जब एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट फिर नीचे से शुरू होकर ऊपर तक हर इंडस्ट्री पे जाएगा। और जब ये जाएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। जब जब चीजें होंगी तो इसमें पाकिस्तान की तरफ जब हम आते हैं सारे सिनेरियो को देखते हुए, तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी पिछले कई साल से अपनी इकोनॉमी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आप देखिए, हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं बढ़ रही, हमारी डोमेस्टिक जो बिजनेसेस हैं वो भी इस वक्त, अगर आप हकीकत में छोटे दुकानदारों को देखें या छोटे सरमायाकारों को देखें, तो वो बड़ी इंडस्ट्री के ना चलने की वजह से, उनकी प्रॉब्लम होने की वजह से, उनकी इकोनॉमी को दरपेश मसाइल की वजह से हर बंदा इस वक्त परेशान है। और जिस तरह हुकूमत ने टैक्सेशन को बढ़ाया है और जिस तरह हर जगह टैक्सेशन बढ़ती जा रही है, और आइंदा आने वाले बजट में भी 400 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की बात हो रही है। और सिस्टम में ये है कि ये जो नए टैक्स लगेंगे ना, तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी। आपका अच्छा। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली हाँ। महंगी होगी, आपकी जो है ना, आपके छोटे छोटे जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनकी जेब ही पैसा जाएगा। देखिए, टैक्स लगाना कोई गलत बात नहीं है, पूरी दुनिया में टैक्स का निजाम राज है, पूरी दुनिया टैक्स देती है। पाकिस्तान में इतना शोर शराबा क्यों होता है? वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे यहाँ मुनसिफाना टैक्स का निजाम नहीं है। जब तक मुनसिफाना टैक्स का निजाम नहीं आएगा उस वक्त तक आपकी सनत जो है वो नहीं चल सकेगी। आप जब कुछ एरियाज को टैक्स एग्जम्पशन देंगे और सारा बोझ उन लोगों पे डाल देंगे जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, तो उससे आप क्या समझते हैं कि आपके यहाँ पे कोई रोजगार बढ़ जाएगा? आपके यहाँ पे कोई दूध की अच्छा, नहरें बहना शुरू हो जाएगी? डॉक्टर साहब, टैक्स के मुनसफाना निज़ाम में जो एग्रीकल्चर की जब बात आती है या नॉन डॉक्यूमेंटेड मंडियों की बात आती है, वहाँ पे जो इकोनॉमी एक पैरेलल चल रही है, उसके ऊपर हर साल कई दहाइयों से हम सुन रहे हैं कि उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। क्या वजह है कि ना जी, एग्रीकल्चर को उस तरह ला पाते हैं, ना उन नॉन डॉक्यूमेंटेड मंडियों को टैक्स नेट में ला पा रहे हैं? देखिए सर, यही मैंने इनडायरेक्टली मैंने इसी तरफ आपको पहले इशारा किया कि मुनसिफाना निजाम नहीं। अब आईएमएफ जो है, ये जो बजट आ रहा है ना सर, पहले भी जो बजट आ रहे थे वो आईएमएफ ड्रिवन बजट है। आईएमएफ का अभी वफद आया हुआ था, वो 2-3 दिन पहले गए। उन्होंने ये बात कही है कि आप रिटेल और ट्रेड टैक्सेशन थ्रू डॉक्यूमेंटेशन करें, थ्रू पीओएस करें, इसको डिजिटलाइज करें, इसको सिस्टमाइज करें,
اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ایگریکلچر صوبوں کو کہیں کہ وہ انفورسمنٹ کرے ایگریکلچر ٹیکس کے اندر. اچھا اب بات یہ ہے کہ کچھ معاملات پولیٹیکل ہیں, اس پولیٹیکل بیس پہ ٹیکسیشن نہیں ہو پاتی, لیکن جو اس کے علاوہ جو سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ پراپر نہیں. اگر آپ لوگوں کو بڑے طریقے سے ٹیکس ملنے کے, اب دیکھیں نا جو سیلریڈ کلاس ہے وہ پس رہی ہے, وہ سارے کا سارا ٹیکس دیتی ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو ڈاکومنٹڈ اکانومی میں ہیں اور جن کا سارا بزنس تھرو بینک سے ہے, وہ ٹیکس کے مسائل کا شکار ہیں. اس کے علاوہ وہ صنعتیں جو کہ ڈاکومنٹیشن میں ہیں, ان کا نظام سارا جو ہے اچھا وہ ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. یہ جو سیلریڈ کلاس ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, کیا حکمرانوں کے پاس ایک بڑا بہانہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر ہم ریلیف نہیں دے سکتے. اب تو خیر جنگ بھی ساتھ شامل ہوگی, اب دو فیکٹر آ گئے, ایک آئی ایم ایف اور ایک جنگ. اچھا کیا آئی ایم ایف حکومت کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے نچلے طبقے کو ریلیف نہیں دینا اور سیلریڈ کلاس جو ہے اس سے آپ نے نچوڑ لینا ہے؟ کیا یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں شامل ہے؟ دیکھیں سر, یہ آسان ہدف ہے. آپ اس کو اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں سارے جو ڈاکومنٹڈ اکانومی میں جن سے سب سے پہلے سیلری کلاس آتی ہے, یہ حکومت کے شکنجے میں ہیں. یہ لوگ, ان کو حکومت جب چاہتی ہے ان سے جس طرح کا بھی ٹیکس چاہتی ہے وصول کر سکتی ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ کیش اکانومی میں چل رہے ہیں, جن کا کوئی وجود نہیں ہے کہ وہ کیسے بزنس کر, بہت بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں, اب وہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے ٹیکس کا ریٹ لو کرے, ان لوگوں کو انوائٹ کرے, ان کو ایگزمپشن دیں یا ان کو ایڈوائز دیں یا ان کو کوئی ایسی مراد دیں کہ سارے کے سارے لوگ. دیکھیں پاکستان 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بھی 10% کے قریب ہے. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں ہمارا 9,500 ارب روپیہ اس وقت کیش سرکولیشن میں ہے پاکستان میں. تو اتنا بڑی اکانومی ہے, گورنمنٹ اس کو کنٹرول, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے اور کر بھی رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اب اگر یہ 6 لاکھ روپے پہ آپ کا ٹیکس شروع ہو جاتا ہے, کم از کم 15 لاکھ روپے تک ایگزمپشن ہونی چاہیے ٹیکسیشن کی جو چھوٹی فرمز کو اور سیلری کلاس کو, تاکہ وہ لوگ اپنا بزنس کر سکیں. دیکھیں خالی ایک ڈائریکٹ ٹیکس یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی انکم میں کرتا ہے, اس کے علاوہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن دیتے ہیں. آپ پیٹرول لیوی, اب 1,700 ارب روپیہ لیوی کا تخمینہ ہے اگلے سال کے لیے. اچھا 15,200 ارب روپے جو ہے وہ ایف پی آر کا ہدف ہے ٹیکس دینے کے علاوہ. اس کے علاوہ نان ٹیکس ریونیو اس کے علاوہ آپ کا الگ ہے. تو یہ پاکستان کا ایشو اب اس وقت یہ ہے کہ سر ہماری اخراجات ہماری آمدن سے زیادہ ہے. جب ہماری اخراجات ہماری آمدن سے کم ہو جائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی آمدن کو بڑھائیں گے. آمدن کو بڑھانے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹ کو انکریز کریں اور ٹیکس ریٹ کو ڈاؤن کریں, تاکہ لوگوں کو امپلائمنٹ دے دیں گے نا. اگر آپ ایک چھوٹی کمپنی میں جہاں 10 آدمی کام کرتے ہیں اور ایک بڑی درمیانی کمپنی میں 200 آدمی کام کرتے ہیں, بڑی کمپنی میں جہاں 2,000 4,000 5,000 بندہ کام کرتا ہے, تو ٹیکس جو ہے وہ ڈیویڈنڈ اکانومی ہے, اس کو ریونیو کے طور پہ نہیں لینا چاہیے, بلکہ اس کو اکانومی کو اس کا پہیہ گھومنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اسی بات کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ملک قرضوں پہ نہیں چل سکتے. ہماری اکانومی کے تین میجر فیکٹر تھے, جس میں ہماری انڈسٹری اور ایکسپورٹس, اس کے ساتھ ایگریکلچر اور آپ کا ریمیٹنس. اب یہ دو فیکٹر اس کے اندر ہمیں اس وقت بالکل متاثر نظر آ رہے ہیں, ایک انڈسٹری اور ایک ایگریکلچر. اور جو ہمارا فارن ریمیٹنس ہے اس کے اندر بھی ہمیں آگے خدشات نظر آ رہے ہیں. تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی اپنی جو انکم جنریشن ہے وہ اتنی ہو کہ پاکستان کو قرضوں کے اوپر انحصار نہ کرنا پڑے؟ لیکن بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا. ہمارا جو اس وقت انڈسٹری ہے اس کی نہ چلنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں بجلی ہمارے خطے میں سب سے مہنگی ہے, ٹیکس ہمارے خطے میں سب سے مہنگے ہے, ڈیزل پیٹرول ہمارے خطے میں سب سے مہنگے ہے. اب ان سب چیزوں کے ساتھ ایک جو بزنس مین ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں انڈسٹری نہ چلاؤں, میں گھر بیٹھوں گا بینک. اب دیکھیں آپ کا مارکا بھی بڑھنا شروع ہو گیا, اور اگلی جو اسٹیٹ بینک پالیسی آئے گی اس میں بھی خرچہ ہے کہ کم از کم 50 یا 100 بیسس پوائنٹ کو بڑھایا جائے گا. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے امپورٹ کو کنٹرول کریں, اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں, اور اپنی دیکھیں آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے نا, بیسیکلی ہمارے ملک کی جو گروتھ ہے نا
وہ ہم امپورٹ بیسڈ جو ہے اکانومی پہ بنیاد ہے ہماری ہماری کنزمپشن بیسڈ اکانومی. اور جب کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے وہاں امپورٹ بڑھتی ہے. جب امپورٹ بڑھتی ہے تو ہم کنزیوم کرتے ہیں تو انفلیشن. جب یہ امپورٹ بڑھتی ہے تو ہماری فورن پیمنٹ جو ہے وہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا ہے. اور ہم جو ہے ہماری اکانومی ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کریں. لیکن ہماری میجر ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہے. تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں پھر ہم اپنی کاٹن بھی امپورٹ کرتے ہیں, کیمیکل بھی امپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ویلیو ایڈیشن بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو جب ہم امپورٹ پہ کنٹرول کریں گے تو ہماری ایکسپورٹ متاثر ہوگی. پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ 2 سال پہلے بینکوں میں 21,000 ارب روپیہ آتا. اب بینکوں میں 36,000 ارب روپیہ پرائیویٹ لوگوں کا پڑا ہوا ہے. لوگ کاروبار نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بینکوں سے جو ہمیں ملتے ہیں ہم وہ لے لیں. اور آپ یقین اچھا کریں میں بڑے مشہور ڈاکٹر صاحب آخری سوال میرے پاس, اب ٹائم بھی بڑا مختصر ہے, میں چاہوں گا اس پہ آپ ذرا کمنٹ کریں کہ پاکستان کے اندر عوام بہت پریشان ہے, ظاہر ہے ایک معاشی دباؤ ہے عوام کے اوپر. کیا کوئی ایسے انڈیکیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ معیشت بہتر ہو جائے گی اور عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ کوئی انڈیکیٹر آپ کو نظر آتا ہو چلے عوام کی خوشخبری کے لیے؟ دیکھیں سر, انڈیکیٹر یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ فسکل ڈسپلن پہ توجہ دے, جہاں جہاں اپنے اخراجات کم کر سکتے کم کرے اور اس کا فائدہ عوام کو دے, اور عوام کی سہولت کے لیے ایسے بزنس وینچر اناؤنس کرے, ایسے انسینٹیو اناؤنس کرے جس سے لوگوں کو روزگار دے. دیکھیے سر, دنیا میں جہاں جہاں امن قائم ہے نا وہاں اس لیے قائم ہے کہ وہاں لوگوں کو باعث روزگار اویلیبل ہے. میں صرف ایک آپ کو آخری بات یہ کروں گا کہ آپ حکومت ملک میں روزگار کا وسیلہ بنے. حکومت انڈسٹری کو ٹریڈ کو لے کے بیٹھے اور ان کو کہے کہ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. 24 کروڑ عوام ہے جس میں 14 کروڑ آپ کے نوجوان ہیں. ان کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, ان کا پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا بالکل ہے. ٹھیک تو ہے, ان پہ بہت ان کو شکریہ صرف ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ٹائم کی کمی تھی. اب ڈاکٹر صاحب نے بھی سجیشنز دی ہیں, لیکن ہمیں انڈیکیشن کو ایسی چاہیے کہ ہماری اکانومی بہتری کی طرف جائے. اس کے لیے حکومت کو کوئی نہ کوئی ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی کہ ہماری انڈسٹری, ہماری ایگریکلچر یہ بہتر پرفارم کریں اور پاکستان اپنے پیروں پر خود کھڑا ہو اور قرضوں پر انحصار جو ہے وہ کم سے کم ہو. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.